بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں کے کچھ سوالات ہیں، وہ ابھی آپ سوال سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، کسی بہن کا سوال آیا ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں تو مسجد میں، تو اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کے جو شروع کے جو 10 دن ہوں گے اس میں ان کو 2 دن مینسز کے آخری دن ہوں گے، تو پھر وہ کیا کریں، نہ بیٹھیں یا کہ کوئی اس کا اور حل ہے؟ جی، آپ نے سوال سنا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی لیڈیز وہ اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کے جو پہلے 2 دن ہیں وہ ان کے یعنی ایام مخصوصہ کے دن ہیں، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے یعنی 21 کی رات کو آپ نے یعنی بیٹھنا ہے تو آپ 2 دن ڈیلے کر لیں، 23 کی رات بیٹھ جائیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی جب تیسرا عشرہ شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے پہلے دن ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں 3 دن کا کر لیں، 5 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں آپ 5 دن کا اعتکاف کر لیں، اگر آپ 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو خاص ایام کے اندر عورت ہے تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، تو جب وہ اپنا غسل کر لے، پاک ہو جائے، تو اس کے بعد وہ مسجد میں جائے گی تو 7 دن کا 8 دن کا 5 دن کا 3 دن کا 1 دن کا اعتکاف کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کر سب 2 سوال کسی نے پوچھے، ایک تو سطر کے بارے میں کہ ناف سے گھٹنوں تک ہے عورت کا بھی اور مرد کا، تو وہ ذرا ظاہر ہے کہ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کیا اس کے علاوہ عورت ایک مطلب کوئی بھی عورت کھول سکتی ہے سطر کسی اور عورت کے سامنے؟ ایک تو اضطراری کیفیت ہے نا۔ جی، وہ سوال یہ پوچھ رہی ہیں کیا عورت اپنا سطر کسی کے سامنے کھول سکتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ہو رہا ہے، یہ سطر ہے، تو باقی بدن کیا ہمارا سطر نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت کا سارا بدن عورہ ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت کا عورہ نہیں ہے۔ عورہ اصل کے اندر یہ آر سے ہے، یعنی جس کو دکھانے سے ظاہر کرنے سے انسان آر محسوس کرے تو اسے عورہ کہا جاتا ہے۔ تو عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ عورت کا پورا بدن ہی عورہ ہے، تو اس لیے اسے پورے اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، عقیقہ بھی ہے ٹھیک ہے اور قربانی بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے، تو اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، ایک چیز افورڈ کریں گے تو قربانی چھوڑ کے عقیقہ کر سکتے ہیں، یا ان میں سے دونوں میں سے پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک آدمی وہ صرف یا تو عقیقہ کر سکتا ہے یا قربانی کر سکتا ہے، تو اب کیا ہم عقیقے کو فوقیت دیں، ترجیح دیں، یا ہم قربانی کو ترجیح دیں؟ تو بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں ٹھیک ہے، اور جو بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، وہ چاہے بکرے ہیں بکریاں ہیں، البتہ کوئی بڑا جانور گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کرنا وہ سنت نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو اب عید بھی ہے اور دوسرا ادھر سے عقیقہ ہے، تو دونوں میں سے کسے ترجیح دی جائے؟ تو بات یہ کہ عقیقہ اگر آدمی کر لے 7ویں دن تو ٹھیک ہے، ادروائز 14ویں دن یا 21ویں دن، تو دوسرا اگر نہ کر سکے تو زندگی کے اندر جب وسعت پائے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو قربانی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، عقیقہ بعد میں جب وسعت ہو تو پھر کر لیا جائے، یعنی اس کے اندر موسع ہے۔ ظاہری بات ہے جو عید الاضحیٰ کا مثلا 2024 کے اندر یا 23 کے اندر جو عید الاضحیٰ گزر جائے گی وہ تو دوبارہ نہیں آئے گی، 2024 والی یا 23 والی تو نہیں آئے گی۔ البتہ جو عقیقہ ہے وہ زندگی کے اندر جب بھی انسان وسعت محسوس کرے کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر موسع ہے، وسعت ہے، اور یہ مضیق وقت ہے، تو اس لیے میرے خیال کے مطابق جو قربانی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، اور اپنا جو عقیقہ ہے بعد میں جب وسعت ہو تو اس وقت عقیقہ کر لیا جائے۔ جی، یہ چوتھا سوال آپ سماعت کریں۔ اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کی طرف سے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں خوشی سے کہ میں اس کا عقیقہ کروں گا، میری طرف سے دعوت ہے، عقیقہ میری طرف سے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جیسے کوئی بہن بھائی توفیق۔ جی، وہ پوچھ رہی ہیں کیا اگر کوئی رشتہ دار کہتا ہے جی اس بچے کا عقیقہ میں کر دیتا ہوں، ویسے تو ظاہری بات ہے والدین کا حق بنتا ہے وہ عقیقہ کریں،
تو لیکن اگر خالہ کہہ دیتی ہے یا ماموں کہہ دیتا ہے کہ اس بچے کا عقیقہ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح جو اس کا 2 بکرے اگر لڑکا ہے تو وہ اپنا ماموں بھیج دے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بچے کی جانب سے عقیقہ ہو جائے گا بہرحال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو باتیں بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ منسلک رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق ہی آگے لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اس طرح یہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیا جائے گا، یا آپ وائس کر دیں 0302465967، اس نمبر پر آپ میسج کر دیں تو انشاءاللہ پھر اگلے دن آپ کے سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں